کے سامنے دھرنا دیں گے. اے بے شرمو، آپ تو پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں، کس کی بات کرتے؟ اور دوسری سائٹ پر کہتے ہیں کہ ہم حکومت یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے. تو جب آپ حکومت مانتے نہیں، پھر مرکزی حکومت کی کیا بات کرتے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. شرم تو آپ کا ہے نہیں آیا، جبکہ آپ کا لیڈر اتنا چور اور ڈاکو ہے، اتنا بے شرم اور بے حیا ہے کہ اس نے ہر ایک فیلڈ میں بے شرمی کے اور یو ٹرن کے ریکارڈ قائم کیے. تو اس کے فالوورز کا کیا؟ مگر میں ان کے فالوورز کو کہتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں جو اس کی زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے کہ کیا آپ اس طرح جھوٹے شخص کے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ اس طرح جھوٹا شخص کہ اس کی ساری زندگی جھوٹ سے بھری ہوئی ہے، اس کی ساری زندگی دوسروں پر الزامات سے بھری ہوئی ہے. اس نے تمام ہمارے لیڈرشپ پر صرف الزامات لگائے. مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ روز بروز ہمارے وہی لیڈر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب سے لے کر سرخ رو ہو رہے اور وہی جھوٹے الزامات جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں. مگر آپ پر تو اس طرح ثابت ہے جس طرح ہم کہتے 2x2 2x4، 2 ضرب 2 4 ہو گیا. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کون سی چوری نہیں کی؟ آپ کی ان چوریوں سے میں کون سا داستان کلوکا سے شروع کر کو، آپ کے ان بلین ٹری سے شروع کر کو، آپ کے اس بی آر ٹی سے شروع کر کو، آپ کے اس جو آپ نے پی ایم ہاؤس میں بٹھا کے اس نے جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا اور اس طرح ایجنٹی اور دلالی کی، وہی فرگوگی اور پن کی، اس سے شروع کر کو، آپ کے بہن کی سلائی مشینوں سے شروع کر کو، کس جگہ سے شروع کر کو، آپ کے وہی چینی چوری سے شروع کرو، کہاں سے شروع کرو، آپ کے اس آٹا چوری سے شروع کرو، کہاں سے شروع کر کو، آپ کے پاکستان کو بدنام کرنے کی بات کرو کہ آپ نے حرم شریف میں بھی جا کر پاکستان کو بدنام کیا، ہر جگہ پاکستان کو بدنام کیا. آپ نے پاکستان کے اداروں کو بھی معاف نہیں کیا. اپنے ذات کے علاوہ آپ اور کسی چیز کو نہ جانتے اور نہ سمجھتے. تو میں کس سے شروع کروں؟ آپ کی وہی فارن فنڈنگ کیس سے کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے، آپ کی وہی فارن فنڈنگ کیس ابھی سامنے کہ وہی آپ انٹرنیشنل چور اور ڈاکو ثابت ہو گئے. تو اسی طرح چور ڈاکو کا آپ کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو بندہ جھوٹا ہے، آپ کو جھوٹ بولا، آؤ وہی اسلام آباد چلے اور یہ فلاح اور آزادی مارچ اور فلا اور اس کا حساب کتاب ہم لیں گے کہ ہمارے وسائل ایک طرف کہتے ہیں تنخواہیں نہیں ہے ملازمین کے لیے. اسی دن میں کہتا تھا کہ کہتے ہیں 1000 وہی ٹیکنیشین بیچاروں کو نکالا، ان پر لاٹھی چارج بھی کیا، پشاور میں ان کو تانوں میں بھی بند کر دیا، ملازمت سے بھی فارغ کر دیا. اور دوسری طرف ان دھرنوں پر اور ان مارچوں پر ہمارے اربوں روپے خرچ کیے. میں اس کو کہتا ہوں حساب کتاب آپ کو دینا پڑے گا. آپ حساب کتاب دیں گے اس بڑے بڑے ڈاکوں اور چوریوں کا. تو ایک طرف تو وہی شخص کی ساتھ دینا، اور آخر میں کیا رہ گیا؟ آخر میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا ذات ہے. اور میں پھر اپنی قائد کی بات کروں گا. نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں اس چیزوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہوں، اس کی عدالت میں چھوڑ دیتے ہو کہ کون چور ہے، کون ڈاکو ہے اور کون امین ہے اور صادق ہے. تو آپ تو اس انتہا تک جب اللہ تعالیٰ نے آپ اس کو دیکھو کہ اس بات تک گئی کہ ہم پاکستانی باہر جا کر شرماتے. سعودی میں لوگ مزدوری کرتے کہ آپ کا وزیر اعظم تو گڑی بھی چوری کر کے، خدا کے بندے وہی حرم شریف کی گڑی بھی چوری کر کے اور باہر بھیج دیا. عمران نے تو اتنا بدنامی دی پاکستان کی قوم کو کہ چور تک، اتنی گھڑی چور بھی ثابت ہو گئے، آٹا چور بھی ثابت ہو گئے، چینی چور بھی ثابت ہو گئے، فارن فنڈنگ چور بھی ثابت ہو گئے، سلائی مشینوں کے چور بھی ثابت ہو گئے، بی آر ٹی کے بھی چور ثابت ہو گئے، ہر ایک چیز کی بلینڈریز کی بھی چور ثابت ہو گئے. تو کس چیز کی آپ باتیں کرتے؟ باتیں سارے جھوٹ کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں. ان کو شرم آنا چاہیے. میں سوات کی سرزمین پر کھڑا ہوں کہ آپ سے کس منہ سے آ کر اور آپ سے پھر بات کریں گے کہ ہمیں ووٹ دے دو. ان کو شرم نہیں آنا چاہتے کہ یہ 2-3 پل، 2-3 کلوٹ 4 سالوں میں نہیں بنا ہے. اس کے کمیونیکیشن کا منسٹر تھا
اس کا وزیر لاتا یہاں سے. اس کو شرم آنا چاہیے کہ اس کی 4 سال اس طرح لوگوں پر گزرے, کئی کلومیٹروں کی لائنیں لگے رہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, جب ہمیں موقع ملا ہم نے اس پر کام سٹارٹ کیا کہ عوام کو سہولت مل جائے اور ریلیف مل جائے. پھر آپ کے پاس کس طرف آئے گا؟ بغیر بدنامی کے, بغیر چوری اور ڈاکوں کے اس نے کوئی کام کیا نہیں. اے سے شروع کر زیڈ تک چور ہے, ابتدا سے شروع کر کے آخر تک نوکریاں بیچی, ہر ایک کام بیچتا ہے, ہر ایک چیز کا ایک ریٹ اور معیار مقرر ہے, دینے کی بجائے نہیں. آج اگر آپ کی نادرا کی دفتر کھل گئی, یہ تو انہوں نے بند کر دیا تھا, آپ کا دفتر بھی بند کر دیا. آپ کے ساتھ پرائیں گے آپ اور لوگ کہیں گے بیٹا, اور عمران خان کی اصل شکل عوام نے دیکھ لی. اس ملک میں اگر بہتری لا سکتا ہے, اس ملک کا دکھ درد جس کے ساتھ ہے, اس لیڈر کا نام نواز شریف ہے اور اس کی ٹیم اور پارٹی ہے کہ اس کو روز اول سے دیکھے ہم فخر سے کہتے ہیں. جس جگہ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں پاکستان کو اتنی طاقت بھی بنایا, ہم کہتے ہیں وہی موٹر ویز کا جال بھی بچایا, لوگوں کے بجلی اور دوسرے مسائل بھی حل کر دیے, عوام کو ریلیف بھی دیا, پاکستان کو معاشی استحکام بھی دیا, پوری دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کر کے رکھا. تو جب سارے جھوٹ تھے تو ابھی اس جھوٹ کو مسترد کر رہا ہم تو اس کو کہتے کہ کون سا دن ہوگا آپ بات کرتے استعفوں کی. تو کس نے آپ کو اسمبلی ڈیزالو کرنے سے روکا ہے؟ کس نے آپ کو اسمبلی تحلیل کرنے سے روکا ہے؟ آپ کے ایک دستخط سے تحلیل ہونا ہے. آپ تو کہتے کہ جان بھی حاضر ہے, جو جب جان حاضر ہے تو ایک دستخط بھی حاضر کرے. دستخط تو حاضر ہی نہیں, دستخط تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے وہ چوریاں اور ڈاکے بند ہو جائیں گے. ہم تو کہتے ہیں اسمبلی ڈیزالو کرو, کے پی میں دوبارہ جنرل انتخابات کرائیں گے اور آپ سے جان چھڑائیں گے اس عوام کو, جس طرح مرکز میں آپ سے ریلیف ملی ہے اور اس کی جگہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے, وہ چور ڈاکو کی وجہ یہاں سے بھی کے پی میں آپ سے جان چھوٹ جائے گی. تو ہم تو کہتے ہیں کہ وہ دن کون سا ہے؟ تو جب آپ کا لیڈر اتنا جھوٹا نکلا, میں ان لوگوں کو کہتا ہوں تو جھوٹے کا ساتھ دینا, جھوٹ کا ساتھ دینا. آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ کا کتنا گناہ ہے, جب لیڈر اس طرح ہے, منافق ہے اور جھوٹا ہے, تو آپ کو ساتھ نہیں دینا چاہیے. آپ کو اس لیڈرشپ کا ساتھ دینا چاہیے جو اس قوم سے مخلص ہے, اس سرزمین سے مخلص ہے, پاکستان کی استحکام کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. مجھے فخر ہے شہباز شریف کے کیبنٹ کا ممبر ہوتے ہوئے خود بھی اس سیلاب میں جس طرح محنت کی, جس طرح دن رات کام کی, اس طرح ہم سے بھی کام لیا. اور اس طرح اگر اس نالائق, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نظام ہے, اگر اس سے یہ سیلاب آتا اور عمران جیسا نالائق شخص وزیر اعظم ہوتا تو ان 3 کروڑ عوام کا کیا بننا تھا, اس کا کیا ہونا تھا, کیونکہ اس کو تو کچھ آنا ہی نہیں تھا. اس کو بغیر جھوٹ سے اور دوسرے پر الزامات